آئیے چلتے ہیں وقت میں پیچھے سال 1187 میں، ایک ایسی دنیا جو صلیبی جنگوں کی آگ میں جل رہی تھی، اور اسی افراتفری کے بیچ ایک مسلم رہنما ابھرا جو اپنی تلوار سے کہیں زیادہ اپنے عدل اور رحم کی وجہ سے جانا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ آج ہم اس تاریخی فتح کی کہانی جانیں گے جس نے جنگ کے معنی ہی بدل دیے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال کھڑا تھا، جب یروشلم یعنی بیت المقدس فتح کے دہانے پر تھا تو کیا تاریخ خود کو دہرانے والی تھی؟ کیا شہر کے لوگوں کا مقدر وہی بھیانک قتل عام ہوگا جو پہلے ہو چکا تھا، یا اس بار کچھ مختلف ہونے جا رہا تھا؟ اجا، اس پوری کہانی کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کو دیکھنا ہوگا، صلیبی جنگوں کا وہ وحشیانہ زمانہ جب مقدس شہر یروشلم بار بار قبضے اور انتقام کا مرکز بنا ہوا تھا۔ شہر کی قسمت ہمیشہ داؤ پہ لگی رہتی تھی اور ہر فتح کے بعد صرف تباہی اور خونی نظر آتا تھا۔ یروشلم کی تاریخ میں دو تاریخیں بہت اہم ہیں، ایک 1099 جب صلیبیوں نے شہر پر قبضہ کیا، اور پھر ٹھیک 88 سال بعد 1187 جب صلاح الدین کی فوجیں شہر میں داخل ہوئیں۔ اور انہی دو فتوحات کا فرق، بس وہی تو اصل کہانی ہے۔ صلاح الدین نے شہر کا محاصرہ صرف 12 دن تک کیا۔ آخرکار شہر کے کمانڈر بیلن آف ابیلین نے ہتھیار ڈال دیے اور بات چیت کی پیشکش کی۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ اب تو بس خون کی ندیاں بہیں گی، لیکن صلاح الدین کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اب ذرا فرق دیکھیے، 1199 میں صلیبیوں نے 70,000 سے زیادہ مسلمانوں اور یہودیوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالا، مساجد میں گھوڑے باندھے گئے اور خون بہایا گیا۔ اس کے بالکل برعکس صلاح الدین نے جان بوجھ کر خون ریزی سے گریز کیا۔ اس نے ایک بالکل ہی الگ راستہ چنا۔ اور پھر صلاح الدین نے وہ تاریخی الفاظ کہے جنہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ بدلے کے چکر کو توڑنے کا ایک شعوری فیصلہ تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اصل فتح ظلم میں نہیں بلکہ انصاف اور رحم میں ہے۔ 2 اکتوبر 1187 جمعے کا دن تھا۔ صلاح الدین شہر میں ایک فاتح کے طور پر داخل ہوئے، لیکن یہ ایک ایسے فاتح کا داخلہ تھا جس میں تلواروں کی جھنکار نہیں بلکہ امن کا پیغام گونج رہا تھا۔ آتے ہی امن کا اعلان کیا گیا، نہ کوئی لوٹ مار، نہ کوئی تباہی۔ صلاح الدین کی عام معافی کی شرطیں بالکل صاف تھیں۔ ہر شہری کی جان، مال اور عزت محفوظ تھی۔ کسی کو اپنا مذہب بدلنے پر مجبور نہیں کیا گیا، اور سب سے اہم بات، تمام مقدس مقامات بشمول عیسائیوں کے سب سے مقدس چرچ کو مکمل تحفظ دیا گیا، جو اس دور میں ایک ناقابل یقین بات تھی۔ اب ذرا تصور کریں، فتح کے بعد صلاح الدین کی فوج کی تحویل میں تقریباً 15 سے 20 ہزار عیسائی جنگی قیدی تھے۔ تاریخ تو یہی بتاتی تھی کہ ان کا انجام یا تو قتل ہوتا یا غلامی۔ تو سوال یہ تھا کہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو صلاح الدین نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنایا جو اس دور میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ امیر لوگ فدیہ دے سکتے تھے، غریبوں کے لیے رعایت تھی، اور ہزاروں غریبوں، پادریوں اور بوڑھوں کو بغیر کسی پیسے کے رہا کر دیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ صلاح الدین نے ہزاروں قیدیوں کا فدیہ اپنی جیب سے ادا کیا۔ یہ عدل اور رحم کی ایک شاندار مثال تھی۔ لیکن صلاح الدین کا انصاف صرف رحم دلی تک ہی نہیں رکا، یہ ایک ایسی بنیاد رکھ رہا تھا جہاں الگ الگ مذاہب کے لوگ امن کے ساتھ رہ سکیں۔ پوری فتح کے دوران صرف ایک شخص تھا جسے صلاح الدین نے خود سزائے موت دی، رینالڈ ڈی شاتیلون۔ اور یہ کوئی ذاتی انتقام نہیں تھا، بلکہ ایک بدنام زمانہ جنگی مجرم کے خلاف انصاف کا عمل تھا، جو اپنے وحشیانہ جرائم کی وجہ سے مشہور تھا، یہاں تک کہ اس کے خاندان کو بھی کچھ نہیں کہا گیا۔ انصاف کی بحالی کا ایک اور بہت بڑا قدم تھا یہودیوں کی واپسی۔ تقریباً 9 دہائیوں تک صلیبیوں نے یہودیوں کو شہر میں داخل ہونے سے روک رکھا تھا۔ صلاح الدین نے اس غیر منصفانہ پابندی کو ختم کیا اور انہیں واپس آ کر اپنے مقدس شہر میں رہنے کی دعوت دی۔ صلاح الدین کا ویژن صرف فتح تک نہیں تھا، اصل کام تو اب شروع ہونا تھا، یعنی شہر کو اس کے تمام باشندوں کے لیے دوبارہ تعمیر کرنا۔ تو صلاح الدین نے شہر کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کیے۔ مسجد اقصی، جسے صلیبیوں نے گھوڑوں کا استبل بنا دیا تھا، اسے دوبارہ پاک کیا گیا اور اس کی شان بحال کی گئی۔ غیر منصفانہ ٹیکس ختم کیے گئے اور غریبوں کی مدد کے لیے سماجی اور معاشی اصلاحات کی گئیں۔ اور یہ صرف ہماری باتیں نہیں ہیں، یہاں تک کہ یورپ کے مورخ بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ صلاح الدین کا کردار ان کے اپنے بادشاہوں سے کہیں بلند تھا۔ یہ گواہی اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمن بھی اس کی غیر معمولی شخصیت کو تسلیم کرتے تھے۔ اور انہی سب کاموں کی وجہ سے تاریخ نے صلاح الدین کو سلطان عادل کا لقب دیا۔
ان کی شہرت صرف فوجی طاقت پر نہیں بلکہ انصاف اور رحم پر قائم ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ فتح کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ شہروں کو تباہ کرنا اور زمین پر قبضہ کرنا ہے، یا پھر دلوں کو جیتنا ہے؟ صلاح الدین کی میراث ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی فتح انسانیت، رحم اور انصاف میں ہی چھپی ہے۔